إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ کا استقبال ہے دین اور دنیا کے ریمائنڈر میں. ابھی تقریباً رمضان کے 2 حصے ختم ہونے کے قریب آ چکے ہیں اور آخری حصہ جو سب سے بڑا اہم اور سب سے بڑا قیمتی ایام اور دن اور رات آتے ہیں یہی دنیں ہیں اور یہی راتیں ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی سا بھی کمپٹیشن یا ریس ہوتا ہے، چاہے آپ کار کا لیجئے، بائکوں کا لیجئے، گھوڑوں کا لیجئے، جو بھی ہوتا ہے. ایون اولمپک میں رننگ بھی جو لوگ کرتے ہیں، اگر آپ کے راؤنڈ کے 5 چکر یا 10 چکر ہے تو بھاگ دوڑ لگانے والے گھوڑوں کو بھی تیزی سے لگاتے ہیں، مگر چلتے 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 چلانے والا بھی تھک جاتا ہے، گھوڑے کے پسینے بھی آ جاتے ہیں اور بہت تھکان سے معاملہ تحمل سے جاتے رہتے ہیں. مگر عجیب بات یہ ہے کہ جب آخری راؤنڈ آتا ہے نا تو برابر گھنٹی کی آواز وہاں بجتی ہے. یہ گھنٹی کی آواز اس لیے دی جاتی ہے کہ یہ لاسٹ فائنل راؤنڈ ہے، آپ کا رزلٹ یہاں سے بننے والا ہے. اب آپ تعجب کریں گے، وہی گھوڑوں کی جو تھکے ہیں 1 2 3 9 راؤنڈ ہو گئے اور تھک کے حالت بے حال ہو گئی، وہ گھنٹی سنتے ہی ان کی رفتار اور جستجو میں اتنی تیزی آتی ہے کہ اور کہاں سے آئی طاقت، یہ ریزرو کہاں تھی. تعجب کریں گے. ایک معاملہ سمجھ میں آ گیا کہ عبرت آخر میں ہوتی ہے، آخری اینڈنگ میں رزلٹ بن کے آتا ہے. اور آپ اور ہم رمضان کے روزوں سے، نمازوں سے، زکوٰۃ، خیرات، صدقات سے، تو یہاں سب سے بڑی قیمتی چیز آ رہی ہے اللہ تعالیٰ جو فرمائے شب قدر کے تعلق سے کہ اس کو آخری عشرہ میں تلاش کرو، اور وہ تاخراتوں میں ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آخری کے عشرہ پورے تہجد میں جاگتے تھے. اب سوال یہ ہے کہ آپ کے اندر کتنی تیاری اور کتنی جستجو، اور کیا آپ حقیقت میں اس شب قدر کی قدر جانے ہیں یا نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس قرآن کو ہم نے نازل کیے ہیں شب قدر کی رات. اور یہ شب قدر کی رات کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ایسا اسلوب، ایسا طریقہ استعمال کریں جو آپ اور ہم گفتگو میں بات کرتے ہیں ویسا نہیں. آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کو کل شام فون آیا آپ کے کوئی عزیز یا قریب یا کسی آپ کو چاہنے والے جس سے آپ کا تعلق قریب ہے، گہرا دوست بھی، یا آپ سے قریبی تعلق رکھنے والے جو آپ ان کے لیے اور وہ آپ کے لیے ہمدردی بہت زیادہ خیال کرنے والے ہیں. فون آیا کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، رات کے 1 2 بج رہے ہیں، مجھے ہاسپٹل لے کر چلنے کے لیے آپ آئیے. تو آپ اپنی نیند چھوڑ کر اس خلوص محبت میں لے کر گئے ہاسپٹل میں، وہاں ٹیسٹاں ہوئے، پھر کچھ علاج لیا گیا، پھر گھر پر چھوڑ دیے. دوسرے دن آپ کے یہ عزیز آپ کو فون کر کے کہتے ہیں آپ کو معلوم کل جب دواخانے کو مجھے لے کر گئے تھے، ٹیسٹاں جو نکلے اس کی رپورٹ آ جائی. آپ کو معلوم کیا نکلا مجھے رپورٹ میں؟ تو آپ بولیں گے کیا نکلا بھائی؟ تو کہتا ہے مجھے کینسر بتایا گیا. آپ کو معلوم کینسر کس کو بولتے؟ تو یہ شخص جو سیکنڈ جملہ کہہ رہا ہے جانتے ہیں کس کو بولتے؟ یعنی کہ اس کو اہل علم کہتے ہیں ہائی لائٹ اور بولڈ کر کے ایک بڑی چیز کو اس کی بڑھاوا دکھانا، کہ اس کا معمولی بات نہیں ہے، زبان پہ ہلکی ہے مگر فیکٹ میں، پریکٹیکل میں بہت بڑی بھاری چیز ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی انداز سے آپ پر ہم کو مخاطب ہوئے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارے ہیں. مگر کیونکہ آپ لوگ بے ہوشی اور بے حس سے رہتے ہیں، الا ماشاء اللہ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا پتا ہے شب قدر کیا ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ جگا رہے ہیں، جھنجھوڑ رہے ہیں آپ کو اور ہم کو کہ یہ رات ایک معمولی رات مت سمجھو، یہ رات کی اہمیت اور فضیلت بہت بڑی ہے. مختصر اس میں کہہ دیے ہیں لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے سے زیادہ افضل عبادت اس رات کی ہوتی ہے. سوال یہ ہے اگر کوئی شخص دنیا کے اعتبار سے نوکری کرتا ہے اور نوکری کو مہینے اس کی تنخواہ
1,00,000 ہوتی ہے، اور کمپنی کہتی ہے کہ بھائی صاحب آ جاؤ، آج بڑا اہم شفٹ ہے، اس میں آپ کی 1 سال کی تنخواہ آپ کو مل جاتی ہے، 12,00,000 ایک رات کی ڈیوٹی پہ۔ اگر یہ شخص کہہ دے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، ضرورت نہیں، آپ کو معلوم، اس کے گھر والوں کو معلوم ہوا تو گھر سے ہکال کے اس کو زبردستی بٹھا کر آتے ہوں۔ کیوں؟ اس کی قدر جانتے ہیں آپ اور ہم، اور کوئی شخص ایسا بیوقوف نہیں ہے کہ ایسی چیز کو چھوڑ دے۔ یہ صرف 12 مہینے کی تنخواہ دے رہے ہیں ایکسٹرا، تو اس کو بہت بڑی اہمیت اور لالچ آ جاتی ہے۔ آپ سوچئے، اللہ تعالیٰ چاہا تو اگر اس کو دنوں میں بھی کاؤنٹ کر سکتے تھے، دنوں میں بھی لاکھوں میں کاؤنٹ ہوتی ہے، خیر من 1,000,000 یوم، 1,00,000 من ملین، اس طریقے سے کچھ ایسا معاملہ پیش آتا تھا، دنوں میں کاؤنٹ کریں گے۔ مگر اللہ تعالیٰ مہینے کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ ہر بندہ مہینے کو مہینہ محنت کرتا ہے، حساب کتاب کرتا ہے، تنخواہ پکاڑ آتی ہے، مہینے کو مہینہ محنتانہ ہوتا ہے۔ تو آپ کو بھی آپ کی سمجھ سے کہ آپ اس مہینے کی عبادت جو کیے ہیں، آپ کی محنتانہ کا اجر اور صلہ یہ رات میں بہت زیادہ ہے، اور یہ چیز کو مت چھوڑیے۔ اب اس کے لیے کیا بتایا گیا کہ آپ کو کیا پتہ شب قدر کیا ہوتی؟ یہ 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ دوسرا کہ تنزل الملائکہ، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، والروح فیہا، جبریل امین ان کے ساتھ ہے، اور یہ رات سلامتی کی رات نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ آپ جو پریشان ہیں اور شر سے محفوظ نہیں، آپ کی سلامتی آپ کو دلائی جا رہی ہے، پھر آپ غافل کے غافل کیوں ہیں؟ اور بعض لوگوں نے ایک سوال ہمیشہ کیا کرتے ہیں کہ شیخ صاحب ہمارے پاس آج 22 کی رات ہے، مگر وہاں پر 23 کی رات ہے، یعنی کہ حرم میں، سعودی عرب میں ہمارے پاس 26 کی رات ہے اور وہاں 27 کی ہے، تو شب قدر کون سی ہوتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور سنت میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے تاخرات، وہی آپ کے لیے تلاش کرنے کا رہتا ہے۔ مگر نبی کی جو سنت تھی کہ پورے 10 کے 10 جاگتے تھے، آج کے لوگوں کی طرح نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کہ جس دن طاق ہے اسی کو جاگوں گا، باقی کے چھوڑ کر آرام کر لوں گا۔ پورے 10 کے 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے ہیں، اور اس میں ہی آپ کو پایا جائے گا، چاہے یہاں رہو چاہے وہاں رہو۔ آپ اس طریقے سے اپنے آپ کے اندر یہ احساس کر کے جیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بہتر سنت ہے، اس پر عمل کر لوں گا۔ مگر تلاش کرنا ہے تو طاق میں کرنے کا حکم آیا، یہ تو فیصلہ پہلے سے ہی ہے۔ بہرحال ادھر اگر یہ چیز چھوٹ جائے تو آپ کے اور ہمارے لیے کیا کامیابی باقی رہے گی؟ آج اگر آپ یہ دن کو اور یہ رات کو خاص طور سے مخصوص توجہ، مخصوص اہتمام، مخصوص خیال اور اس کا دیکھ بھال نہیں کریں گے تو وقت تو نکل جائے گا، مگر آپ کے چیزیں مس ہو جائیں گے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ وَمَن قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ایمانا واحتسابا، جو شب قدر کی رات کو ایمان اور احتساب سے عمل میں لے گا، عبادت میں، گویا کہ اس کے پچھلے گناہ سارے کے سارے معاف ہوتے ہیں۔ اگر گناہ سارے معاف ہو جائے تو آپ کو اس سے بڑھ کے اور کیا انعام چاہیے؟ پاک صاف ہو جائیں گے سارے گناہوں سے، مغفرت اور رحمت اور کتنے بڑے عظیم چیزیں ہو رہے ہیں، اور لوگ غافل کے غافل۔ بعض لوگ ماشاءاللہ سے اس 10 دن میں اعتکاف بیٹھتے ہیں، اچھی بات ہے، مگر اعتکاف میں اس کے آداب لانا ضروری ہے۔ امید ہے اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ رب العالمین آپ کو اور ہم کو یہ شب قدر کی رات کی رحمت، برکت، مغفرت، فضیلت، جو کچھ بھی اللہ نے اس میں انعام رکھا، آپ کو اور ہم کو اس میں حقداری اور ہم کو مستحق بنا دے، اور اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے گناہوں کی درگزری فرما کر معاف فرما دے، اور جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے، اور اس ماہ رمضان کی بہترین کوششوں کو، عبادتوں کو اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا فرما کر ہم سے اور آپ سے راضی ہو جائے۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔